اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور حیض سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ حیض ایک خون کا نام ہے جو ایک عاقلہ جو ایک بالغہ عورت کے ہر ماہ رحم سے آتا ہے، اور یہ عورت کی صحت کی نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسمانی نظام کی درستگی کو قائم رکھنے کے لیے اس کو عورتوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہی خون حیض، چونکہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے تو یہی خون حیض پھر بچے کی غذا بننا شروع ہوتا ہے، اور 9 ماہ تک بچہ اسی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے، اور اس کا پورا جسم بظاہر اس سبب سے پھر معرض وجود میں آتا ہے یا ترقی پاتا ہے۔ تو حیض ایک بالغہ عورت کے رحم سے آنے والے خون کو کہتے ہیں جو ماہ بماہ ہر ماہ آتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت آپ کو بتائی تھی 3 روز ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 روز۔ چنانچہ اگر 1 دن آیا، 2 دن آیا اور پھر خون بند ہو گیا، اگلے تیسرے دن یعنی پورے دن خون نہیں آیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ 2 دن حیض کے نہیں ہیں، مطلب ویسی خون آ گیا، بیماری کا خون ہے، چاہے یہ ایام حیض میں ہوں۔ 3 دن لگاتار آنا شرط ہے، کم از کم 3 دن ہوں گے تو یہ حیض بنے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں تک بھی اگر ہوا، 10 تک بھی پہنچا، یہ حیض ہی ہے۔ لیکن 10 سے اوپر اگر چلا گیا تو پھر حیض نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 روز۔ جو 3 دن سے کم آیا وہ بھی حیض نہیں، اور جو 10 روز سے اوپر چلا گیا وہ بھی حیض نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ جیسے آپ کو بتایا کہ خون حیض رحم سے باہر آتا ہے، لہذا ایک بہن اگر حاملہ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر، پھر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ خون رحم سے نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی ہے کہ حمل ضائع ہو گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ چونکہ رحم سے نہیں آ رہی، کیونکہ رحم کا منہ حمل قائم ہونے کے بعد بند ہو جاتا ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ بیماری کا خون ہے۔ اور جو بیماری کا خون ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تے، پھر حلوے والی ہے، پھر الف، پھر ضاد اور پھر ہا، استحاضہ۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب اردو میں سمجھ لیں بیماری کا خون، اور ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو حمل کے اندر جتنا بلڈ آئے گا وہ استحاضہ، اسی طرح 3 دن سے کم آ کر بند ہو گیا تو 2 دن آیا یا 1 دن آیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ اسی طرح 10 دن سے اوپر جو چلا گیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ چونکہ ہم نے قید لگائی کہ بالغہ عورت کو جو بلڈ آتا ہے وہ ہے حیض، اور بلوغت کی عمر بچیوں کے اندر 9 سال کم از کم ہے، کہ 9 سال کے بعد وہ بالغ ہوگی۔ مثال کے طور پہ 9 سال ہو گئے اور پھر حیض آ گیا تو ہم کہیں گے یہ بالغہ ہو گئی، یہ 9ویں سال آ گیا تو بالغہ ہو گئی۔ اور اس کی لاسٹ جو مدت بیان کی گئی ہے وہ 15 سال ہے، یعنی 9 سال سے 15 سال کے درمیان جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو گئے ہم اس کو بالغ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر 9 سال سے 15 سال کے درمیان کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد تو ضرور اس کو بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ 9 سے 15 سال کے درمیان اگر بلڈ آیا تو وہ حیض ہے، کیونکہ کم سے کم بلوغت کی عمر 9 سال ہے۔ چنانچہ اس سے مزید ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر 9 سال سے پہلے بلڈ آتا ہے تو پھر یہ استحاضہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بالغہ عورت کی کم سے کم بلوغت کی عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ 9 سال کے بعد آتا تو حیض ہوتا، اس سے پہلے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی پیچیدگی، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ بلڈ آیا۔ تو معلوم ہوا کہ حمل والی کو خون آئے یا 3 دن سے کم، 10 دن سے زیادہ، یا 9 سال کی عمر سے پہلے، یہ سب کے سب بیماری کے خون استحاضہ ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ فقہائے اسلام نے ایک عمر کی مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے عموماً عورتیں حیض سے مایوس ہو جاتی ہیں، جو اس کو کہتے ہیں سن ایاس۔ ایاس مانے مایوس ہونا، اور ایسی عورت کو آئسہ کہتے ہیں، یعنی مایوس ہونے والی۔ اور یہ عمر کا اندازہ فقہا نے فرمایا 55 سال سے، کہ 55ویں سال میں جب عورت داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس کے بعد حیض سمجھ لیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ضرور فقہا نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ 55 سال کے بعد اگر بالکل خالص سرخ رنگ کا بلڈ آیا ہے تو اس کو خون حیض ہی شمار کیا جائے گا۔
یا پھر اس عورت کی جس کلر کا اس کو حیض آتا تھا پہلے، اگر 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی کلر کا آیا، اس کو بھی حیض میں شمار کریں گے، ورنہ 55ویں سال میں اس کو سن ایاس کہتے ہیں، لیکن اگر 56ویں سال میں 56 ایئرز میں اس کو بالفرض اگر خالصتاً لال رنگ کا بلڈ آیا، ریڈ، یا پھر جیسا پچھلے سالوں میں آتا رہا ہے بالکل بعین ہی اسی کلر کا آیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب اس کا خون حیض جاری ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ 55 سال کے بعد نہ سرخ کلر آیا، نہ جیسے پہلے کلر کا آتا تھا بلکہ ایک نئے کلر کا آ گیا مثال کے طور پہ، تو بس یہ استحاضہ کہلائے گا، کیونکہ 55واں سال یہ اس کے بعد عورت کا حیض عموماً بند ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کوئی اور بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون چند خونوں کو کہیں گے، یہ مثال کے طور پہ حالت حمل میں جو بلڈ آئے، اسی طرح 3 دن سے کم آ کر رک گیا، 10 دن سے اوپر چلا گیا، جو اوپر گیا ہے وہ، اور اسی طرح 9 سال سے پہلے آیا، یہ سن ایاس کے بعد 55 سال کے بعد آیا لیکن خالص ریڈ کلر کا نہ ہو، اور جس طرح اس کو پچھلے سالوں میں جس کلر کا حیض آتا تھا اس کلر کا نہیں آیا، تو پھر وہ بھی استحاضہ میں ہی شمار ہوگا۔ اور اب یہ وضاحت ہوئی گئی ہے کہ اس کا آغاز کم از کم 9 سال کی عمر سے ہونا چاہیے ہوگا، اس سے پہلے اگر خون آ بھی گیا تو اس کو ہم خون حیض شمار نہیں کریں گے۔ مزید ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 ڈیز 15 دن کا گیپ لازم ہے، تو جن دنوں میں حیض آ رہا ہوتا ہے ان کو ایام حیض کہتے ہیں، اور 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں عربی میں طہر کہتے ہیں، پو، ہا، ہاتھی والی ہا اور پھر رے ہے طہر۔ تو حیضوں کے درمیان طہر ہوتا ہے، اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک بہن کو جس سے خون آتا ہے 8 دن آیا، 9 دن آتا ہے، ان کو مثلا 8 دن آتا ہے، 8 دن آ کے بند ہوا، اس کے بعد ابھی 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے، مثلا 12 دن 13 دن ہوئے تھے، پھر بلڈ شروع ہو گیا۔ تو جب تک 15 دن پورے نہیں ہو جاتے یہ جو بلڈ آیا یہ سب کا سب استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ مثال کے طور پر 10ویں بلڈ 8 دن بعد بند ہوا، 11 دن گزرے تھے کہ پھر بلڈ آیا اور لگاتار چلتا رہا، تو 11 دن ہو گئے تھے، 12 13 14 15، گویا کہ 4 دن جو بلڈ آیا یہ استحاضہ ہے، خون حیض نہیں ہے۔ 4 دن کے بعد پھر آگے شمار شروع ہوگا، لیکن یہ 15 دن کا گیپ درمیان میں لازم ہے، اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، فقہاء نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن طہر کے ہیں، تو لہٰذا لازم ہے کہ 15 دن جو ہیں درمیان میں، یعنی ایک دفعہ حیض بند ہوا، اب 15 دن تک عورت سمجھ لیں پاک ہے، اس کو جیسے خون حیض بند ہو گیا غسل وغیرہ کر کے نمازیں سٹارٹ کرنی ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے مثال کے طور پہ بلیڈنگ ہونا شروع بھی ہو جاتی ہے، نو پرابلم، یہ بیماری کا خون ہے، ان کو چاہیے کہ یہ نمازیں اور روزے وغیرہ پورے کرتے رہیں۔ ہاں 15 دن کے بعد اگر آیا تو 15 دن کے بعد ٹھہر جائیں، اگر 1 دن آیا 2 دن آیا تو پھر تیسرے دن کا مزید انتظار کرنا ہے، کیونکہ کم از کم 3 دن حیض ہے، پھر تیسرے دن بھی آ گیا تو سمجھ لیں ہاں حیض ہے، اور اس میں بھی اگر بالفرض 1 دن آیا 15 دن کے بعد، 1 دن آیا 2 دن آیا، تیسرے دن پھر بالکل نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ 15 روز سے پہلے جو آیا تھا وہ بھی استحاضہ، اور یہ 2 دن بھی استحاضہ میں شمار ہوں گے، کیونکہ جب حیض کی مدت کا آغاز ہوتا ہے تو کم از کم 3 دن تک حیض آنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلسل خون حیض کا آتے رہنا یہ شرط نہیں ہوتا، بلکہ پورے دن میں 1 یا 2 بار بھی 1 ڈراپ یا 2 ڈراپ بھی اگر نظر آ جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو بس سمجھ لیں یہ خون حیض ہے، یعنی حیض آ رہا ہے۔ ہاں اگر پورا مطلب یہ کہ دن ایسا گزر گیا کہ اس میں 1 بھی قطرہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ خالی دن گزرا ہے۔ اب اگر 2 دن پہلے آیا تھا، تیسرے دن اس طرح خالی گزر گیا تو یہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ 3 دن لگاتار آنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تسلسل سے خون کا جاری ہونا حیض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ 24 آورز میں اگر 1 دفعہ بھی ڈراپ نظر آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حیض ہے، یعنی اگر ایام حیض میں آ رہا ہے، پچھلی تمام میں نے جو شرائط ذکر کی ان کے ساتھ۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، پھر کچھ مسائل اور ہیں وہ بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بہن۔ ہیلو۔ جی فرمائیے بہن۔ اچھا مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی افسانہ نگار ایسا افسانہ لکھے جس میں کوئی کردار غیر اخلاقی حرکات کرتا ہو، پھر وہ ان گناہوں سے تائب ہو جائے، تو ایسا افسانہ لکھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا، اور پڑھنے والے اگر اس سے کوئی غلط اثر قبول کریں تو کیا رائٹر بھی گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک ہے،
دوسرا سوال یہ ہے کہ تالیاں بجانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، جیسے بچوں کی پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب ہوتی ہے اس میں یا برتھ ڈے وغیرہ میں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ سنت موقدہ بیٹھ کر اور فرض کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو اس نے ظہر کی سنتیں پڑھی اور پھر فرض کھڑے ہو کر پڑھنے شروع کر دیے، لیکن دل میں نیت کو دوبارہ حاضر نہ کیا، کیا فرض ادا ہو جائیں گے؟ میں سمجھا نہیں کیا مطلب. کسی کی عادت ہے کہ سنت موقدہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، ہر دفعہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور فرض کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تو اس نے ظہر کی سنتیں بیٹھ کے پڑھی اور فرض کھڑے ہو کے شروع کر دیے، لیکن نیت کو دوبارہ حاضر نہیں کیا پڑھتے ہوئے، تکبیر لگاتے ہوئے، تو کیا فرض ہو جائیں گے؟ تو پھر اس نے شروع کیسے کر لیے فرض؟ سنت موقع دے کے تو سلام پھیر دیا ہوگا، تو فرض میں کیسے کھڑا ہو گیا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑا تو ہوا، اس کے مطلب ذہن میں یہ تو ہے کہ میں فرض کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت اس نے نیت حاضر نہیں کی اپنے دل میں دوبارہ. ہاں تو پھر یہ پورا کرنے کی تمہید ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس یہ کہیں کہ کوئی فرض پڑھنے کھڑا ہوا اور نیت حاضر نہیں تھی، کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلیں اور آگے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جو خواتین ٹیوشن پڑھاتی ہیں تو وہ اپنے گھر کا کام بچوں کو کام دے کر اپنے گھر کا کام بھی بیچ میں کر لیتی ہیں، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اس طرح پڑھانے سے وہ تنخواہ کی مستحق ہو جائیں گی؟ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے؟ جی جی. ٹھیک ہے، اور بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب، میرے آپ سے 5 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو یہ کہ مرنے والوں کی 10ویں کی 20ویں کی نیاز جو ہوتی ہے اور 40واں، تو یہ صحیح ہے، بہتر ہے؟ اور مرنے والوں کا کہ 1 سال کا سوگ منایا جاتا ہے؟ کیا کرا جاتا ہے؟ 1 سال کا سوگ منایا جاتا ہے کیا مرنے والوں کا؟ 1 سال تک سوگ. اچھا، اور؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں شادی کرنا منع ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ حق مہر پر لڑکی والے کہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے حق مہر لکھوائیں گے، تو یہ گناہ کس پر لازم ہے، لڑکی والوں پہ یا لڑکے والوں پر؟ میں نے جواب دیا تھا ویسے اس کا، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، لیکن دیا تھا. لیکن جی میں وہی کالر ہوں، لیکن جو ہے نا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ان کی ضد ہے لڑکی والوں کی، ہم 1 لاکھ لکھوائیں گے، تو مطلب یہ گناہ میں شریک ہوگا یا نہیں، اور لڑکے کی اتنی حیثیت نہیں ہو؟ چلیے اور بولیں. اچھا، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مزار اور قبرستان پہ جا سکتی ہیں؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا اس مہینے لوگ مرنے والوں کے لیے تبرک کی روٹی جو پڑھواتے ہیں 41 مرتبہ سورہ ملک، اور کہتے ہیں تبرک کی روٹی پہ نیاز ہونی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ تبرک کی روٹی پہ 40 مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں تبرک کی روٹی بانٹو، ٹھیک ہے، اور ٹکیا بناتے ہیں لوگ 22 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور؟ جی بس یہی سوال ہے. السلام علیکم. جی میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے. ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقبول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کچھ حیض سے متعلقہ مسائل عرض کر لیتے ہیں اور پھر جوابات انشاءاللہ شروع کریں گے. تو آپ کو لاسٹ جو مسئلہ بتایا تھا وہ یہ کہ خون حیض کا ایام حیض میں تسلسل سے آنا، یعنی پورے 24 گھنٹے تک جاری رہنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ایسا عموماً ہوتا ہے پورے جسم کا نہ بلڈ نکل جائے. تو یہ مطلب اگر پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی ایک ڈراپ بھی آ جاتا ہے تو اس کو خون حیض ہی شمار کیا جائے گا. اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ مختلف کلر کا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل خالصتاً سرخ رنگ نظر آئے تو ہم اسے خون حیض قرار دیں. فقہاء نے عموماً خون جو حیض ہوتا ہے اس کے 6 رنگ ذکر کیے ہیں، یعنی ایک سیاہ، کبھی کالے رنگ کا آتا ہے. تو یہ اصل میں فقہاء نے فرمایا کبھی تو تغیر غذا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کی کیسی غذا ہوتی ہے، کسی کی کیسی ہوتی ہے، اور کبھی طبعی طور پہ اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں یا خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو خون کا رنگ ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تو 6 رنگ انہوں نے ذکر کیے ہیں فقہاء نے، ایک سیاہ، دوسرا سرخ، تیسرا سبز یعنی ہرے رنگ کا بھی ہوتا ہے، اور ایک زرد یعنی اورنج سے کلر کا ہے. پھر ایک گدلا ہوتا ہے، گدلا یعنی اس میں ویسے خراب سے کلر کا ہوتا ہے. ایک مٹیالا یعنی مٹی کے کلر کا. تو گدلا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ایسے 2-3 ایسے رنگ جیسے مکس ہو گئے ہوں اس طرح کا کلر ہوگا. اور مٹیالا جیسے مٹی کے اندر کبھی آپ نے سیلاب کا پانی وغیرہ دیکھا ہو یا نہر کا پانی جس میں بہت زیادہ ریت ملی ہوتی ہے، اسے مٹیالا کلر کہتے ہیں. تو یہ 6 کلر کا ہو سکتا ہے. ایام حیض میں اگر ان 6 کلر میں سے کوئی ایک بھی کلر کے ساتھ
رطوبت خارج ہوتی ہے تو بالکل وہ خون حیض ہی شمار ہوگا، اور وہ تمام سابقہ چیزیں اس میں مسائل دیکھے جائیں گے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ہاں اگر ایام حیض میں خالصتاً سفید رطوبت آتی ہے، بالکل سفید، تو وہ خون حیض نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ سفید رطوبت حیض نہیں ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ خود آپ اپنی طرف سے نہیں بتائیں گی، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرما رہی ہوں گی، لہٰذا خالصتاً سفید رطوبت کو حیض شمار نہیں کریں گے، باقی 6 خون حیض ہیں، یعنی وہ حیض ہی ہے، کلر مختلف ہیں اس کے۔ اب یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ عورت کی عادت کہلاتی ہے جی، خون حیض کے سلسلے میں عورت کی عادت کا مطلب جتنے دن حیض آ کر بند ہو گیا بس وہ دن عورت کی عادت کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بہن کو 5 دن خون حیض آتا ہے تو ہم کہیں گے ان کی عادت 5 روز کی ہے۔ کسی بہن کو 8 دن تک آتے ہیں تو ہم کہیں گے ان کی عادت 8 روز کی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مہینے بلڈ آیا 6 دن، دوسرے مہینے آ گیا، مثال کے طور پر دوسرے مہینے بھی 6 دن آیا، تیسرے مہینے میں 8 دن آ گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی عادت بدل گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے فرسٹ ٹائم آیا 6 دن آ کے بند ہو گیا، تو پہلے تو انتظار ہوتا ہی ہے مثال کے طور پر، کیونکہ 10 دن زیادہ سے زیادہ خون حیض کی مدت ہے۔ اب ایک دن آیا بلڈ آیا جیسے، تو اب نماز وغیرہ چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، انتظار کیا، دوسرے دن بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تیسرے دن بھی آ گیا تو کنفرم ہو گیا کہ حیض ہے۔ اب چوتھے روز، 5ویں روز، 6ٹھے روز آ کر بند ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ فرسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کیا کریں؟ کیا فوراً غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں، یا پھر انتظار کریں کہ شاید 10ویں روز تک آ جائے؟ تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 6 دن آ کر اگر بند ہو گیا تو 7ویں روز پورے دن انتظار کریں، اس میں نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، کہ انتظار کرتی رہیں کہ شاید خون حیض آ جائے۔ لیکن اگر پورا دن ایسے صاف گزر گیا تو بس وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ اب مثال کے طور پہ 7واں روز تو ایسے گزر کے تھے، لیکن 8ویں روز یا 9ویں روز یا 10ویں روز، یعنی 10 دن کے اندر دوبارہ آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ابھی حیض چل رہا تھا۔ اب جو درمیان میں دن گزر گئے، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 6 دن حیض آیا، 7ویں دن پورا دن ایسے گزر گیا تو انہوں نے کہا شاید حیض بند ہو گیا، غسل کے نمازیں شروع کر دی۔ 8واں روز بھی بالفرض ویسے ہی گزر گیا، لیکن 9ویں روز دوبارہ آ گیا، تو بیچ کے جو 7واں اور 8واں دن ہے نا، یہ بھی حیض میں شمار ہوگا۔ اس میں اگر بہن نے نماز پڑھ بھی لی ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا یا بعد میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ پہلے دفعہ کہ میں آپ کو مسئلہ کر رہا ہوں کہ جتنے دن آ کے خون بند ہو گیا اتنے دن تو کنفرم حیض ہے، بشرطے کہ 3 دن کم از کم آیا ہو۔ اب اس کے بعد 4، 5، 6 دن جتنا بھی آیا یہ خون حیض ہے، اور 10ویں دن تک عورت منتظر رہے گی کہ شاید دوبارہ آ جائے۔ لیکن اگر 6 دن کے بعد، 7 دن کے بعد پورا دن آرام ایسا خالی گزر گیا تو ان کو چاہیے کہ احتیاطاً غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں۔ اب اگر 10ویں روز تک دوبارہ آ گیا تو یہ سب دن حیض کے شمار ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر پہلے دفعہ 6 دن آ کر بند ہوا، انہوں نے 7ویں دن انتظار کیا، 8ویں دن نمازیں شروع کر دی، 10ویں روز تک نہیں آیا، ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا جی 6 دن کی عادت ہے۔ نیکسٹ مہینے آیا وہی 6 دن، تو چونکہ پہلے کی عادت ان کو پتہ چل گئی ہے، اب پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، پہلے مہینے کا پتہ چل گیا، لہذا نیکسٹ منتھ اگر 6 دن ہوئے اور اس کے بعد اگر پچھلی دفعہ 6 دن کے بعد نہیں آیا تھا تو سمجھ لیں کہ ان کی عادت پختہ عادت معروف کہلائے گی، وہ عادت ہے۔ 6ٹھے دن کے بعد بس یہ غسل کریں گے، نمازیں شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ 6 دن میرا حیض تھا پچھلی دفعہ بھی۔ لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ بالفرض پچھلی دفعہ تو 6 دن تھا، لیکن اس دفعہ 7ویں دن نہیں آیا، 8ویں دن نہیں آیا، لیکن 9ویں یا 10ویں دن آ گیا، تو ہم کہیں گے کہ ان بہن کی عادت بدل گئی ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ 9واں دن یا 10ویں دن کو ملا کر جتنے بیچ کے دن ہیں سب کو حیض میں شمار کریں گے، اور کہا جائے گا کہ ان کی عادت بدل گئی ہے، چنانچہ 6 دن سے یا 8 دن پر، یہ 6 دن سے 9 دن پر آ گئی ہیں۔ تو یہ اس طرح اگر 10 دن کے اندر بلڈ رہتا ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ تو ہی ہے، ایک مہینے 6 دن آیا، دوسرے مہینے 6 دن آیا، تیسرے مہینے مثلا 9 دن آ گیا، تو ہم کہیں گے 6 مہینے سے 9 مہینے کے 6 دن سے 9 دن کی طرف آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے عادت بدل گئی ہے۔ لیکن بالفرض اب آخری مسئلہ ایک اور دیکھ لیں، ایک بہن کی عادت ہے 6 دن کے آنے کی، بلڈ 6 دن آتا ہے، لیکن ایک دن آیا، 2 مہینے آیا، تیسرے دفعہ 6 دن کے بعد بھی بلڈ جاری رہا، 7ویں دن بھی آ گیا، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن تک، تو چونکہ 7ویں دن بھی آیا، یہ نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ کنفرم ہے کہ خون تو آ گیا نا،
تو 10 دن تک تو حیض ہوتے ہوتے انتظار کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہے یہ جو خون آ رہا تھا 10ویں دن کو بھی کراس کر کے 11ویں دن بھی آ گیا, اب کیا کریں گے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 10 روز حیض مان لو اور 11ویں دن کو استحاضہ, نہیں, بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اس عورت کو اس کی عادت معروفہ کی طرف لوٹایا جائے گا. مثلا 6 دن خون آتا تھا, اس دفعہ 7, 8, 9, 10 کو کراس کر کے 11ویں دن بھی پہنچ گیا, تو ہم کہیں گے اس کو عادت معروفہ پر لوٹاؤ, یعنی 6 دن حیض کے شمار ہوں گے اور آگے کے جتنے بھی دن خون آیا وہ سب کا سب استحاضہ ہے. لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ ایام حیض میں بہنیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں. ہاں, روزے کی قضا ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے, معاف ہے. اب جیسے 6 دن آ کر مثال کے طور پر 2 مہینے 6 دن آیا, پھر تیسرے مہینے 10 کو کراس کر گیا, تو ہم ان کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے, یعنی 6 دن حیض کے مانیں گے اور آگے جو 5, 6, 7, 8 دن خون آتا رہا وہ سب استحاضہ ہے. جب استحاضہ ہے, ایام حیض نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایام حیض نہ ہو تو نمازوں کو لوٹانا ہوتا ہے, یعنی اس وقت کی نمازیں جو نکلی ہیں وہ قضا کرنی ہوتی ہیں, تو ان کو اب 7ویں دن, 8ویں, 9ویں, 10ویں, 11ویں دن کی تمام نمازوں کی قضا کرنی ہوگی. لیکن یہ ان نمازوں کو چھوڑنے پہ گناہ گار نہیں ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ ان کو 6 دن کے بعد جب بلڈ آیا تو انہوں نے یہ یقینی سی بات ہے, یہ گمان کریں گے کہ میری عادت بدل رہی ہے, شاید حیض آ رہا ہے, ٹھہر گئیں, 8ویں دن آیا ٹھہری رہیں, 9ویں دن آیا, 10ویں دن آیا, یہ ٹھہری رہیں کہ شاید خون حیض ہے, تو ان کا انتظار کرنا تو بجا تھا نا, کیونکہ بلڈ آ رہا ہے, باقاعدہ ظاہری علامت موجود ہے. لیکن جب 11ویں پر آ گیا, 11ویں دن کنفرم ہو گیا کہ جو 7, 8, 9, 10ویں دن حیض آ رہا تھا وہ خون حیض نہیں تھا بلکہ وہ استحاضہ تھا. جب یہ کنفرم ہو گیا تو بس 6 دن جیسے عادت معروفہ ہیں تو وہ حیض میں شمار کریں, اور باقی جو آگے کے 4-5 روزے ان کی نماز قضا کریں گے, کیونکہ ان میں ایام حیض تھا نہیں. گناہگار اس لیے نہیں ہوں گی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 10ویں دن سے کراس کر جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ غیب کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. امید ہے کہ بہت سی بہنیں مسئلہ سمجھ گئی ہوں گی. انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ جو ہمارا جمعرات کو پروگرام ہوگا اس پہ اور مزید مسائل عرض کریں گے. یہاں پہ اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, تو پھر آپ ضرور ہمیں کال کر کے معلوم کر سکتی ہیں. جوابات کی طرف آتے ہیں. 2 مسئلے پچھلی دفعہ کے رہ گئے تھے. ایک بہن نے فرمایا تھا کہ اشراق اور چاشت کا وقت بتا دیں. دیکھیے, جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے, یعنی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے, فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد فقہاء نے احتیاطاً 20 منٹ تک ٹھہرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اس 20 منٹس کو کہتے ہیں طلوع آفتاب. یعنی طلوع آفتاب کے وقت کسی قسم کی نماز منع نہیں ہے. جب یہ 20 منٹ ختم ہوں گے تو اس 20 منٹ کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے, یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اگر آپ سورج کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ جمتی ہے اس کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر تک, ایسی اتنی تیزی نہیں آئی ہوتی. لیکن جب سورج اور بلند ہو جائے, حتیٰ کہ آپ نگاہ ڈالیں تو نگاہ ٹکنا بند ہو جائے, تو سمجھ لیجئے کہ اب چاشت کا وقت شروع ہو گیا. تو دونوں کے وقت کے ابتدا میں فرق ہوتا ہے. اشراق کا وقت تو جیسے ہی 20 منٹ ختم ہوں گے فوراً شروع ہو جائے گا, اور چاشت کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب سورج پہ نگاہ جمنا ممکن نہ ہو, یعنی آنکھیں خیرہ ہونے لگ جائیں, بس شروع ہو گیا. اور دونوں کا اختتام لیکن ایک ہی ہوتا ہے, یعنی آخری وقت ایک ہی ہے, اور وہ ہے زوال کا وقت, کہ دونوں کا جو آخری ٹائم ہے وہ زوال کا وقت ہے. جب زوال کا وقت شروع ہو جائے گا, جیسے ہی شروع ہوگا ان دونوں کا وقت ختم ہو جائے گا. تو ابتدا میں دونوں کا وقت, یعنی دونوں کے وقت کی ابتدا مختلف اوقات میں ہوتی ہے. اشراق کا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, اور چاشت کا جب سورج کے اوپر نگاہ جمنا ممکن نہیں رہتا, اور اختتام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ زوال کے وقت تک ان کا وقت رہتا ہے. پھر اس کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. اب زوال کا وقت جاننے کے لیے آپ کو ہم نے بارہا عرض کیا کہ آپ یہ اسلامی نمازوں کے جو کیلنڈرز ملتے ہیں اپنے گھر میں رکھیں, اور اس میں ایک لکھا ہوگا دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب, اس کی جو وقت لکھا ہوتا ہے یہاں سے لے کر اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر. تو یہ دعوی کبریٰ کے نیچے جو وقت لکھا ہے اور وقت ظہر کے نیچے جو وقت لکھا ہے, یہ جو دونوں اوقات کے درمیان جتنا ہے, یہ کبھی پونا گھنٹہ ہوتا ہے, کبھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے, تو یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. اور یہ بھی غلط خیال ہے کہ یہ 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے, نہیں, کبھی 11:15 ہوتا ہے, کبھی 11:34 ہوتا ہے, اور اس کی ڈیوریشن بھی بدلتی رہتی ہے. کبھی یہ 45 منٹ تک جاتا ہے, کبھی 40 منٹس تک جاتا ہے, کبھی 35 منٹ تک جاتا ہے, مختلف ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے, ایک فکس کر دیتے ہیں, اور کبھی اور ٹائم فکس کر دیتے ہیں, آدھا گھنٹہ زوال رہتا ہے, پونا گھنٹہ زوال کا وقت رہتا ہے. یہ اس طرح بدلتا رہتا ہے, ایک وقت نہیں ہوتا. اس لیے وہ کیلنڈر لے لیں تو سب سے بہتر ہے.
دوسرا ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک بہو ہیں وہ اپنی ساس کو گالیاں وغیرہ دیتی ہیں اور جھوٹے الزام لگاتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ساس چونکہ شوہر کی ماں ہے اور عورت کے لیے فرض ہے کہ اپنے شوہر کی دل آزاری والا کوئی کام نہ کرے، اور شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا عورت پر واجب قرار دے دیا گیا جب تک کہ شوہر کسی گناہ کا مطالبہ نہ کرے، یہ گناہ کا حکم نہ دے۔ جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرنا عورت پر واجب ہے، اور ہر اس کام سے بچنا اس پر واجب ہے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو، وہ ناخوش ہو۔ اس کے جذبات کا لحاظ رکھنا عورت پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو شوہر کے جذبات کے مقابلے میں کچل دے۔ معذرت کے ساتھ اب یہ نہیں سوچے گا میں مرد ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذکر مؤنث کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب کریم کسی اپنی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مثل نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات اور کیفیات کے تابع ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے کہ وہ کسی جذبے سے مغلوب ہو کر، کسی طبعی تقاضے کی وجہ سے کسی کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہوگا تو اس سے متاثر ہو کر وہ فیصلے کرے گا، نہیں، اسے اپنے اوپر قیاس مت کریں۔ اگر اس کا کوئی ایسا فیصلہ ہے جو آپ بہنوں کو بظاہر مردوں کے حق میں نظر آ رہا ہے تو کبھی یہ مت سوچئے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت کی، شاید اس کی طبیعت ہماری طبیعت کی مثل ہے، اس کی ذات ہماری ذات کی مثل ہے۔ جس طرح ہم بعض اوقات اپنے ہم جنس سے متاثر ہو کے اس کی طرفداری میں فیصلے کر لیتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات، اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر فیصلہ کیا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کفر تک چیز لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آلائشوں سے عوار ذات سے پاک و صاف ہے، کیونکہ تمام آلائشیں عوار ذات اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی جو چیز اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذات ازلی ہے، مخلوق بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اس تمہید مختصر کے بعد میں جواب ضرور عرض کروں گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جواب دے رہے تھے کہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ بہو اگر ساس کو گالیاں دے یا برا جھوٹے الزام لگائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کے جذبات و احساسات کا خیال کرے۔ اگر باہمی ٹکراؤ ہو جائے جذبات میں، احساسات میں، سوچ میں، فکر میں، طبیعت میں، کیفیت میں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی کیفیت، اپنے جذبات کو قربان کر دے اور شوہر کو فوقیت دے جب تک کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ اس کی یہ کس طرح بیان ہوا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا، یعنی شوہر کا عورت پر یہ ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بظاہر مثال ایک طبیعت میں کراہت سی پیدا کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ یہ کس قدر ناپسندیدہ کام ہے۔ لیکن عورت اگر اپنی طبیعت پر مطلب قابو پاتے ہوئے ناپسندیدہ رکھتے ہیں کے باوجود بھی شوہر کی یہ خدمت کرتی ہے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو کتنا ہی ناگوار گزرے اسے چاہیے کہ شوہر کے جذبات و احساسات کا خیال کرے۔ لہٰذا اب اس جہت سے آپ دیکھیے کہ اگر ایک بیوی شوہر کی ماں کو گالیاں بک رہی ہے، جھوٹے الزام لگا رہی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ اس سے شوہر کی دل آزاری ہوگی۔ گالیاں بکنا اور جھوٹے الزام لگانا فی نفسی ہی بھی حرام تھا، ناجائز تھا، گناہ کبیرہ تھا، اور شوہر کی ماں کو کہنا اور بدرجہ اولیٰ گناہ کبیرہ ہوگا۔ لہذا ایسی بہنوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ سے موت سے پہلے چھٹکارا حاصل کر کے ساس سے باقاعدہ معافی طلب کرنی ہوگی۔ اگر اعلانیہ سب کے سامنے جھوٹے الزام لگائیں، سب کے سامنے گالیاں بکی ہیں تو سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ یہاں نہیں مانگیں گے تو میدان محشر میں تو مانگنی پڑے گی۔ اکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اپنی اکڑ کو انسان ختم کر دے، تکبر و غرور کو ختم کر دے تو بہت بہتر ہے کہ میدان معاشر میں عزت سے آئے گا۔ یہاں پہ ناک اونچی کرنے کے چکر میں کہا کہ کون بڑھیا سے معافی مانگے دیکھ لیں گے جی، تو پھر یہ تو موت ایک جھٹکا آپ کو بتا دے گا۔ ایک لال بیگ نکل آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھپکلی آ جائے تو بہنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اچانک لائٹ چلے جائے تو گہرا اندھیرا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو قبر کے اندر اس قسم کے ایک دو بچھو، یہ لال بیگ نہیں، ازدہے اور بچھو ہوں گے
جو چپٹ جائیں گے، کوئی ناک میں گھس رہا ہوگا، کوئی منہ میں گھس رہا ہوگا، کوئی آنکھ باہر نکال رہا ہوگا، کوئی پسلیاں کھا رہا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کھا لی تو ختم، وہ تو تکلیف قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ اگر ناراض ہوا تو معافی طلب کرنی چاہیے. لیکن آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ذرا یہ بھی اس بات پہ بھی غور کر لیا جائے کہ آخر بہو کیوں گالی دے رہی ہے، آخر بہو جھوٹے الزام کیوں لگا رہی ہے. اس میں ہماری جو ساس صاحبہ ہیں، جتنی بزرگ ہماری خواتین ہیں، وہ بھی تھوڑی سی توجہ کریں. بعض اوقات ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، ان کی طرف سے مسلسل ایسا منفی اور غیر منصفانہ رویہ جاری و ساری ہوتا ہے کہ آخر چھوٹا اگر وہ شخص ہے مرتبے میں، عمر میں، وہ کب تک برداشت کرے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ اتنا اس کو ٹارچر کرنا، اتنا کسی مظلوم کو نہ دبائیں کہ وہ پھٹ پڑے. تو پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ زیادہ ڈانٹنا، معمولی باتوں پر فوراً بیٹے کو شکایت کر کے اس کو ذلیل کروانے کی کوشش کرنا، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دینا، اور پھر یہ کہنا کہ جی بہو کو چاہیے کہ کچھ بولے نہیں، نگاہیں جھکا کر رکھے. تو آپ نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تھا یہ بھی ذرا دیکھیں. تو بہو کے ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی واقعی صحیح تعظیم کرے دل سے، ایک ہوتا ہے تعظیم کروانا، ایک ہوتا ہے تعظیم کرنا. تعظیم کروانا کوئی کمال کی بات نہیں کہ آپ زبردستی مسلط کر دیں، ہونا چاہیے کہ دل سے بہو اپنی ساس کی تعظیم کرے. اور اس کے لیے پھر ساس صاحبہ جو ہیں، جتنی بھی ہماری ساس صاحبہ سن رہی ہیں، ناراض ہوئے بغیر ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے رویے پہ ذرا ایک دفعہ توجہ کریں. کیا جس طرح کا رویہ آپ نے اپنی بہو سے اختیار کیا ہوا ہے، کیا ایک لمحے کے لیے سوچ لیجیے گا تنہا آج بستر پہ لیٹ کر، بالکل بے عینی یہی رویہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کی ساس کرے تو کیا آپ اس کو پسند کریں گی یا نہیں کریں گی. بہن نے فرمایا اگر کوئی افسانہ نگار ہے وہ ایسی کہانی لکھتا ہے جس میں غلط قسم کا اس نے کردار بنایا ہے اور وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے، اور اس کو پڑھ کر لوگ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا وبال کیا افسانہ لکھنے والے پر ہوگا؟ جی ہاں، بالکل ہماری شریعت یہی کہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ اس برے کام پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس شخص کو تو گناہ ملے گا، ان تمام کے گناہوں کا وبال اس شخص پر ہوگا، اور اس طرح کہ ان کے گناہ میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا، اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، وہ ایک جگہ گئے تو ایک یعنی کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک اس پہ جزیرے پہ پہنچ گئے، آئی لینڈ پہ پہنچے تو وہاں پر ایک غار تھی. غار کے اندر گئے تو ایک شخص کو الٹا زنجیروں سے لٹکایا ہوا تھا، اور وہ قریب پانی تھا، وہ پانی طلب کر رہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو انہوں نے پانی پلانا چاہا تو ایک دم وہاں پہ اور شخص ہے، انہوں نے کہا خبردار اس کو پانی مت پلانا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ قابیل ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا. اور دنیا میں اب کہیں پر بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس قسم کی کہانیاں وغیرہ بنانا اور اس طرح کی تحریر نیٹ کے اوپر ڈال دینا کہ جس سے دوسرے گناہ کے معاملے میں ترغیب حاصل کریں اور گناہوں کی طرف لگ جائیں، واقعی اگر گناہ کی طرف لگ گئے ہیں تو اس شخص پر بھی وبال ہوگا. اگر کوئی اس طرح کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اس کے تدارک کے طور پہ، اعلانیہ طور پہ، یعنی تحریر میں ہی ایسے کرے کہ میں نے جو کچھ اس طرح کیا، جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ اپنے خود عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور انہیں چاہیے کہ اچھے کردار وہ لکھیں افسانے میں. افسانہ لکھنا کوئی منع نہیں ہے، فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افسانوں کے اندر صرف حقیقت کا رنگ پیدا کرنے کے بجائے کچھ اصلاحی رنگ بھی ڈال دیا جائے. اگر آپ حقیقت کا رنگ اس میں بھر بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں. حقیقت میں آپ نے کہا جی کردار میں نے ایسا ڈالا ہے کہ دیکھیں عکاسی کی ہے معاشرے کی، تو یہ معاشرے کو چھپا ہوا کوئی ہے، جیسے آپ سے نہیں چھپا ہوا مجھ سے بھی نہیں چھپا ہوا. عکاسی کرنے سے ہی مجھ پر انکشاف ہوگا، ضروری کوئی یہ سب جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے کہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب پر عیاں نہیں ہوتی. بچیاں گھر میں ہوتی ہیں، انہیں باہر کے سارے ماحول نہیں پتہ ہوتے، ان کی اصلاح کے لیے بعض اوقات چیز لکھی جاتی ہے، ان کی آگاہی کے لیے کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ان میں بچیوں میں ایک شعور بیدار کرتا ہے، وہ کہتی ہیں اچھا بھائی اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے ایک سامنے والے کی شعور کی بیداری کے لیے عملی کوشش، اسی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ایک ہے کہ کوئی شعور بیداری کی ضرورت نہیں ہے، اتنے دلچسپ انداز سے کسی گناہ کا ذکر کر دینا یا گناہگار کا ذکر کرنا کہ دوسرا اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ خود بخود غور کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. بہن نے فرمایا تالیاں بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض اوقات سالگرہ میں تالیاں بجاتے ہیں، بعض اوقات جیسے انعام وغیرہ بچوں کو تقسیم ہو رہے ہیں اسکول میں تو کلیپنگ کی جاتی ہے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کفار جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور تالیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے. تو تالی جو ہے اگر کسی صحیح مقصد کے بغیر ہو تو یہ ایک لہو و لعب کی چیز ہے، یعنی بیکار چیز ہے جو غفلت پیدا کرتی ہے. اس وجہ سے فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اور اس وقت کہ جب یہ لہو و لعب کے لیے ہوگی، کھیل تماشے کے لیے ہوگی، اس کو کفار کی سنت قرار دیا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے سالگرہ وغیرہ کے اندر تالیاں بجانے میں اجتناب کریں، بہت ہی بہتر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ تالی بجا کر کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کا جذبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت یہ تالی بجانا لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کسی کا جذبہ بڑھانے کے لیے، کسی کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے ہے. اب مقصد نیک ہو گیا. تو اب چونکہ تالی اب آلات لہو میں سے نہ رہی، لہو و لعب کا آلہ نہ رہی، تو اس لیے جائز ہوگی. لہذا اسکول وغیرہ کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے بہت خوبصورت بات کہہ دی اور آپ نے تالی بجا دی، تو یہ اس وجہ سے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ دوسرے بھی ترغیب پا کے اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں لکھیں، اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے. لیکن ویسے تفریحاً تالی بجانا اور کوئی خاص اچھا مقصد پیچھے نہ ہو، یہ مکروہ ہے. لیکن پھر بھی گناہ نہیں ہے، ہاں مکروہ تنزیہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس سے اجتناب کرنا، اس صورت میں اجتناب کرنا چاہیے. بہن فرماتی ہے مرنے والوں کا بعض اوقات 20واں 40واں ہوتا ہے، کیا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں میت کے ایصال ثواب کے لیے 20ویں روز جو کچھ کھانے پینے کا یا ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے اس کو 20واں کہہ دیتے ہیں، اور جو 40ویں روز اہتمام کیا جاتا ہے اس کو 40واں کہہ دیا جاتا ہے. یہ چونکہ اگر یہ صرف ایصال ثواب کی غرض سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ان دنوں کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے کہ 20ویں دن ایصال ثواب ہو سکتا ہے، 40ویں دن ہی ہو سکتا ہے، نہ ان دونوں چیزوں کو لازم سمجھا جائے کہ 20واں کرنا فرض ہے، 20واں کرنا لازم ہے، 40واں کرنا لازم ہے. اگر یہ سب چیزیں خرافات نہ ہوں تو ان کے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. وقت مخصوص کرنا بھی جائز، جبکہ اس کو لازم ضروری نہ سمجھیں. سب کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے لیے وقت مخصوص ہے، سالگرہوں کے لیے وقت مخصوص ہے، دارالعلوموں کے آغاز میں ان کے امتحانات، ان کے اختتام کے وقت مخصوص ہیں، جلسے جلوسوں کے لیے وقت مخصوص کیے جاتے ہیں، نمازوں کی جماعت کے اوقات مخصوص کیے جاتے ہیں. کیسے جائز ہے جبکہ شریعت نے مخصوص کیا، ہم کرتے ہیں. یہ تعیین عرفی کہلاتی ہے کہ ہم نے ایک عمل کے لیے ایک وقت کو مخصوص کر دیا کسی اچھی مصلحت کے لیے، آسانی کے لیے. اسی طرح 10واں 20واں 40واں جو ہیں یہ شرعاً بالکل جائز ہیں، بشرطے کہ ان میں لازم و ضروری یا واجب ٹھہرانے والے معاملات نہ جمع کر دیے جائیں. یہ کہتی ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 1 سال تک سوگ منانا چاہیے. جس نے ایسا کہا اس نے بالکل گناہ کیا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اس پہ نص قطعی یہ حدیث پاک بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. تو یہ عورت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ ہے. لفظ عورت آیا لیکن حکم عام ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے گا. یعنی سوگ کا مطلب اظہار غم، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، 3 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد ختم بس. اور شوہر کے لیے عورت پہ واجب ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. بس 1 سال کی مدت تو کوئی بیان نہیں ہوئی، یہ غلط ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد سوگ نہیں ہوگا. یہ بہن فرماتی ہیں کیا محرم میں شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو فتویٰ یا نفس مسئلہ ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، محرم میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی کرے گا تو بالکل کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جگر گوشہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل کو بے دردی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، ہر محب رسول، آل رسول کا غلام، آل رسول سے محبت کرنے والا ایک غم محسوس کرتا ہے، ایک مطلب اس کا دل کے اندر ایک رنج کی کیفیات ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر عموماً آدمی عام کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آدمی احتیاطی کر لیتا ہے، خوشی کے اس طرح اظہار سے ذرا بچتا ہے. تو بہرحال اس قسم کی کسی پہ غم کی کیفیت ہو، وہ شادی وغیرہ کی تاریخ متعین نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کچھ کویشچن رہ گئے ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی ان کے جواب نہیں دے سکوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی،
میرا دل مقام حبیب